بھائی کا لے لیتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی گھر کے اندر نامحرم ہوں، آپ کی چچی ہیں یا ممانی وغیرہ ہیں کہ جو مطلب جن سے آپ کا کوئی مطلب محارم کا رشتہ نہیں ہوتا، تو ان سے دور رہنا واجب ہوتا ہے، ان سے پردہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو ہمارے عموماً ہوتا ہے بڑی بوڑھیاں آ کے سر پہ ہاتھ پھیر لیتی ہیں، تو اگر بوڑھی خاتون ہوں تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن آپ نے 40 سال ذکر کیا ہے، 40 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی ہے، اور آپ 25 سال کے ہیں، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ عورت اور مرد کی ٹچنگ کے اندر فتنے کے اندیشے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ شرعی حکم ہے کہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ اگر پہلے فتنہ نہیں ہے، کب فتنہ پیدا ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے شریعت یہ حکم لگائے کہ آپ فتنے سے خالی ہیں تو آپ نامحرم کو ٹچ کر سکتے ہیں، اور اگر فتنے کا خوف پھر نہیں کر سکتے، ایسا کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے۔ مرد کے لیے تو شرعی حکم یہی ہے کہ وہ عورت کو بری نیت کے بغیر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کو نظر بچانی ہوگی۔ عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مرد کو دیکھ رہی ہے اور کسی بری نیت کے ساتھ نہیں ہے، غلط ارادہ نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ عورت کے لیے آسانی ہے، لیکن مرد کے لیے سخت حکم ہے، لہذا بہرحال اس سے آپ کو اجتناب کرنا واجب ہوگا، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ ہاں، اچانک اگر آپ بیٹھے ہوئے وہ آئیں، انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ کا قصد و ارادہ نہیں ہے، تو بہرحال آپ ان کو اگلیباً ایک دم ہاتھ جھٹک دیں اور پیار محبت سے مسئلہ سمجھا دیں، یا والدہ کو کہہ دیں کہ امی منع کر دیں ان کو کہ اس طریقے سے کرنا شرعاً جائز نہیں۔ بعضوں کا چھوٹا اگر بڑے کو سمجھائے تو برا مان جاتے ہیں، اس طرح کسی بڑے کو بیچ میں لا کے، لیکن بہرحال آپ کو اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ زمزم سے شفا کی نیت سے نہانا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ ادب کے خلاف ہے، وہ ایک متبرک پانی ہے، اس کو پینے کے لیے استعمال کریں، اور تھوڑا بہت اوپر چھڑکنا یہ ثابت ہے کہ ہلکا پھلکا چھڑک لیا کہ اس کی برکات بس حاصل ہوں، زمین پر گرانا، ضائع کرنا، غسل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو ہے کہ غسل کریں گے تو شفا ملے گی، آپ کا اپنا حسن ظن ہے۔ حدیث کی یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو پورا کر دیتا ہے۔ لہذا کابرین نے لکھا ہے کہ زمزم کو مختلف نیتوں کے ساتھ پئیں، اللہ مجھے فہم حاصل ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے، میرے گناہوں کی عادت نکل جائے، مجھے آخرت میں نجات مل جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نیت کے ساتھ زمزم پیا کہ میں جو تحریر کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میں بہت تحریر کروں، کثیر، اور سب تحریر میری مقبول ہوں۔ تو کہا ہی جاتا ہے کہ 1000 کے قریب آپ نے چھوٹی بڑی کتابیں، رسائل وغیرہ لکھے، اور سب کے سب عوام میں مقبول ہوئے۔ تو یہ آپ ضرور کریں۔ اب شفا کے نیت سے آپ پی لیں۔ نہانا یہ اپنا ایک حسن ظن جیسے میں نے کہا ہے، اور چونکہ اس میں ایک بے ادبی کا سب پہلو بھی ہے، تو اپنے حسن ظن کی بنا پر اس طرح کے فیصلے نہ کریں، جو حدیث میں موجود ہے اس کے مطابق کر لیں تاکہ ادب بھی قائم رہے۔